آپ کا تعلق صرف اس کا تعلق اگر کس سے نکلا، مسلم لیگ نون سے نکلا، رشتہ داریاں، اس کے لوگ، اس کا پبلک ڈیلنگ، اس کا سارا حمزہ شہباز کے ساتھ اس کی تصویریں، بچی کی شادی پہ آنا جانا، بچے کی شادی پہ آنا جانا، وہ ساری چیزیں سب پبلک کے سامنے آ چکی ہیں. مگر میں ایک سوال کرتا ہوں، آج کل کی جو بیوروکریسی ہے وہ اتنی خراب ہو چکی ہے، اس قدر ورسٹ ہو چکی ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ان میں سے نیک نیتی کے ساتھ سچ بولنے والا نکلے تو اس کو کہا جاتا ہے اس کا ذہن خراب ہو گیا ہے. یعنی اتنی کرپٹ ہو چکی ہے یا اتنی انڈر پریشر آ چکی ہے کہ وہ ایک آزادانہ اپنے ضمیر کے مطابق کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. اور اگر غلطی کر لے، اس غلطی کے اوپر مصر رہنا، اس غلطی کو تسلیم نہ کرنا، یہ ان کا وتیرہ بن چکا ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہی پورے اسلام آباد نے کیا. مجھے بتائیں، آپ میڈیا کے دوست جانتے ہو، میں جس دن اپنے اسی ریٹرننگ افسر جو عثمان اشرف کے نامی ہیں، میں کیا اس کے پاس، بلکہ تینوں میں نے پولنگ ریٹرننگ افسرز کے پاس کیا. میں نے 46 47 48 تینوں سے اپلائی کیا ہوا تھا. بعد میں مجھے خان صاحب نے 47 والی ٹکٹ دی، لیکن میں تینوں میں اپلائی کیا. تینوں ریٹرننگ آفیسرز کے پاس لاسٹ ڈے پہ میں پہنچا ان دی پریزنس آف میڈیا. جو دوست اس کو جانتے ہیں وہ میرے ساتھ موجود تھے، انہوں نے ویڈیو بھی بنائی. میں نے کہا جی میرے خلاف اگر کوئی آبجیکشن ہے مجھے ابھی بتا دیں، مجھے کنفرنٹ کر لیں. میں نے اپنے تئیں سارے آبجیکشنز ریموو کر دیے. تینوں ریٹرننگ آفیسرز نے یہ کہا کہ آپ وہ واحد کینڈیڈیٹ ہو جس کے خلاف کسی قسم کا کوئی آبجیکشن نہیں ہے. یہ ویڈیو بھی بن جاتی ہیں. اسی دن لاسٹ ڈے جس دن اسکروٹنی تھی، اور جب رات کو 12 بجے رزلٹ آتا ہے تو تینوں ریٹرننگ آفیسرز نے میرے خلاف یہ کیا کہ جناب وہ میرے کاغذات ریجیکٹ کر دیے. وہ آپ کو سب کو سامنے تفصیل میں جائے بغیر ہم سب کے جو 95% جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ تھی سب کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے. پھر ہائی کورٹ سے ہم بحال ہو کر آئے. چونکہ یہ اتنی کرپٹ ہو چکی ہے یا اتنی انڈر پریشر آ چکی ہے کہ ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کہ نوکری اچھی مل جائے، پیسے اچھے مل جائیں، جو کرپشن کی ہے اس کے اوپر پوچھے کوئی نہیں، تو لہٰذا ہم کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں. اور جو ان میں سے سچ بولنے کا عادی ہو، جو ان میں سے سٹینڈ کرنے کا عادی ہو، اس کو کہا جاتا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے، لہٰذا اس کا دماغ کھسک گیا ہے. تو لہٰذا چیف کمشنر راولپنڈی کو بھی اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا، حالانکہ جاوید چودھری پی ٹی آئی کا عام طور پر اپوننٹ صحافی سمجھا جاتا ہے، مگر اس کا کل کا ویلاگ دیکھ لیں، اس نے کیا کہا ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری صحافی برادری نے اس کے بارے میں جو رائے دی ہے، چونکہ میں تو اس کو کم سے کم نہیں جانتا، نہ ہی میرا اس سے کوئی تعلق ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر وہ پولنگ کے سارے پروسیس میں وہ شریک کار ہے کہ جی میں نے ادھر دیکھ لیا، ویڈیو آئی ہوئی ہے، میں نے یہاں دیکھ لیا، یہاں سامان پہنچ گیا، یہاں یہ ہو گیا ہے، میں سب کو ٹریننگ دے رہا ہوں، میں سب کچھ، ساری ویڈیوز اس کی موجود ہیں، وہ ساری درست ہیں، تو آج کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کا کیا تعلق ہے. تو آخر ریٹرننگ آفیسرز نے جو کرپشن کی ہے، یا جو رزلٹ بدلے ہیں، یا جو فارم 45 کے مطابق 47 نہیں بنایا، تو اس کے اوپر مجھے بتا دیں کسی نہ کسی ذریعے سے ان کے اوپر پریشر آیا نا. ظاہر ہے وہ ایک بندے کو ہینڈل کرتے ہیں کہ جی چیف کمشنر تیری ذمہ داری ہے، چل تو یہ سب کو سیدھا کر. اس نے اگر کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی، یا اس کا ضمیر جاگ گیا ہے، اس نے سچ بول ہی دیا ہے، تو اس کو کم سے کم آپ جوڈیشل انکوائری کر لو. اب چیف الیکشن کمشنر کیا انکوائری کرے گا جو خود ملوث ہے اس میں، اسے تمہارے اوپر الزام لگایا ہے، تم کیسے کر سکتے ہو؟ اور تمہاری انکوائری کی جانے والی اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ چونکہ اب میں ان کے کنڈکٹ کو، الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کو آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ فارم 45 آپ کے سامنے ہے میرے، میں نے سارے گوگل پہ سب جگہ ڈالا ہوا ہے، جس دوست کو چاہیے میں ابھی ایک کلک کروں گا سب کو پہنچ جائے گا، یا کوئی ایک گروپ ہو تو اس میں بتا دیں، میں ان کو بھیج دوں، سارے آپس میں شیئر کر لیں. فارم 45 میرے ہیں 387، یعنی 387 پولنگ بوتھ تھے، سب کے سب فارم میرے پاس موجود ہیں. اچھا ایک بات اور ہے، صرف فارم میرے پاس نہیں ہے، یہ سب کو یہی فارم دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر دستخط کون کرتا ہے اس کا ذرا فارم 45 کو میں آپ کو سمجھا دوں پبلک کو سمجھنے کے لیے. وہ فارم 45 یہ ہے، دن بھر کی جو پولنگ ہوتی ہے جب اس کی گنتی کرتے ہیں پریزائڈنگ آفیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ان دی پریزنس آف دی پولنگ ایجنٹس. میرے کیس میں 34 امیدوار تھے، لیکن چونکہ مین کنٹیسٹ جو تھا 5-6 کے درمیان تھا، لہٰذا ہر جگہ پہ جو پولنگ ایجنٹس تھے 4 5 6 7 ضرور موجود تھے.
میں اگر اس کو 4 یا 5 تصور کروں تب بھی تقریباً یہ 2500 سے 3000 مختلف لوگوں کے فارم 45 کے اوپر دستخط ہیں. ایک پریزائڈنگ آفیسر، ہر ایک کا الگ، کیونکہ ہر پولنگ اسٹیشن کا الگ الگ ہے. نمبر 2 اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر، یہ تو 2 مسٹ ہیں. پھر 4 پولنگ ایجنٹس تو مسٹ تھے، یا 5 تھے یا 6 تھے کسی میں. میرا تھا، طارق فضل چودھری کا تھا پی ایم ایل این کا. اسی طرح مصطفیٰ نواز کھوکھر تیسرے نمبر پہ آیا، اس کا ہر جگہ پہ موجود تھا. اس کے بعد ٹی ایل پی کا تھا، ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان. اس کے بعد پیپلز پارٹی کا تھا ہر جگہ پہ. پیپلز پارٹی کا چونکہ نیل بخاری کا سگا بھائی یہاں سے الیکشن لڑنا تھا. پھر جماعت اسلامی کا آپ دیکھیں گے، جماعت اسلامی کا اتنا نیٹ ورک تھا، اس کا ہر جگہ پہ پولنگ اسٹیشن پہ ان کا پولنگ ایجنٹ موجود تھا. اس کے علاوہ جو انڈیپینڈنٹ تھے ان کے بھی تھے، کسی کے کم تھے کسی کے زیادہ تھے. فارم 45 وہ ہوتا ہے کہ جو سب کو ایک ہی دیا جاتا ہے، مجھے بھی وہی، دوسرے کو بھی وہی، تیسرے کو بھی، چوتھے کو بھی وہی. اور اس کے نتیجے میں وہ رزلٹ کمپائل ہوتا ہے. جب آگے آتا ہے تو ریٹرننگ افسر ان کو صرف جمع تفریق کرتا ہے کہ اس کے اتنے ہو گئے، اس کے اتنے ہو گئے، اس کے اتنے ہو گئے. اب 3000 بندوں کے دستخط کو ایک ریٹرننگ افسر صرف ایک دستخط سے اس کو وہ چینج کر دیتا ہے، اور وہ فراڈولنٹلی وہ اس کو اٹھا کر کے وہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو ہو گیا ختم، یہ والے جو ہیں ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اچھا پھر کیا ہوتا ہے، میں جب جاتا ہوں ان کو بتاتا ہوں، خیر وہ الگ بات ہے کہ جو کچھ اس نے فراڈ کیا ساری چیزیں الگ طرح. میں چلا جاتا ہوں الیکشن کمیشن کے پاس. الیکشن کمیشن 11 تاریخ کو، اسی طرح میرے تینوں پولنگ اسٹیشن، تینوں جو ہے اسلام آباد کے حلقے، لیکن میرے کیس میں تھوڑا سا ایڈیشنل فرق بھی ہے. الیکشن کمیشن کہتا ہے جی یہ سارا پروسیس آف کنسالیڈیشن جو ہے 48 فارم جمع کرنے سے منع کر دیا، ٹیلی فون کے ذریعے بھی، رائٹنگ کے آرڈر کے ذریعے. 11:30 بجے میں ادھر آ جاتا ہوں GA2 میں، دی پریزنس آف میڈیا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا سارا میڈیا موجود تھا. سارے میڈیا کی موجودگی میں میں جاتا ہوں. اس میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا، طارق فضل بھی تھا، میں بھی تھا، سارے 4-5 اور جو کینڈیڈیٹس تھے ان کی موجودگی میں ہم جاتے ہیں. وہاں کیا ہوتا ہے، وہ ریٹرننگ افسر صاحب وہ آ کر کہتے ہیں جی یہ ایڈجن ہو گیا، جی تاریخ ہوگی، پوسٹ پون کر دیا چونکہ آرڈر آ گیا. میں نے کیا کہا، میں نے کہا نہیں، ہم نہیں جائیں گے جب تک آپ ہمیں لکھ کے نہیں دیں گے. وجہ کیا تھی کہ ہمیں ان کی بےایمانیوں کا پتہ تھا. ہم نے وہاں سے لکھوایا، اوریجنل میرے پاس لیٹر موجود ہے اور سب کے پاس ہے. لیٹر لکھوایا کہ پروسیس آف کنسالیڈیشن از پوسٹ پون ان کمپلائنس آف دی آرڈر آف دی ECP. پوسٹ پون ہو گیا. وہ پوسٹ پون ہو کے میں آپ کے پاس آیا، آپ کو یاد ہوگا اس دن میرا پروٹیسٹ بھی تھا. میں نے پورے میڈیا کو دکھایا اوریجنل. وہ دیکھنے کے بعد سب نے چلا دیا جی پوسٹ پون ہو گیا. اگلے دن پتہ چلا کل تاریخ کو، یعنی کل کی رات کو 11 کو ہی رات کو نوٹیفیکیشن آ گیا. مجھے بتائیں الیکشن کمیشن جانبدار نہیں ہے؟ غیر جانبدار کیسے ہو گیا؟ جب آپ کا اپنا آرڈر ہے، RO کا اپنا آرڈر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نہ تو ریٹرننگ افسر انڈیپینڈنٹ ہے، غیر جانبدار ہے، نہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہے. جو کچھ اس نے کہا مجھے بتائیں، مصطفیٰ کھوکھر نے بھی کل کہا کہ وہی بات تو میں کہہ رہا ہوں پہلے دن سے. یعنی فارم 45. اچھا مجھے بتائیں، فارم 45 آپ کے صحافیوں نے پوچھا میرے مد مقابل سے یا دوسرے بندے سے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس موجود ہے، آپ کو دے دیں گے. آج تک میں نے ہر صحافی سے پوچھا بھی کہیں آیا ہے کسی ویب سائٹ پہ، کسی سوشل میڈیا پہ، کسی کے ذریعے، کہتے ہیں جی نہیں آیا. اگر وہ وہی ہیں جو اصلی ہیں، جو ہمارے والے ہیں، تو وہ دے دیں. اگر فورج ہے تو بھی دے دیں. جس دن وہ فورجری کرے گا اس دن ہم پرچہ کراؤں گا. میرے پاس جس دن ایویڈنس آئے گی، ایک بھی RO کو بھی نہیں چھوڑوں گا، طارق فضل کو بھی نہیں چھوڑوں گا، خواہ مجھے سپریم کورٹ تک لڑنا پڑے. اس لیے یہ قوم کے ساتھ جرم ہے، یہ میرے آپ کے ساتھ اکیلے کا جرم نہیں ہے، پوری قوم کے یہ مجرم ہیں. عوام کا مینڈیٹ ہے. 25 لاکھ کی آبادی ہے صرف اسلام آباد کی. یہ اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں. یہی راولپنڈی میں ہوا، یہی باقی ملک میں ہوا. اب چیف جسٹس آف پاکستان چونکہ بقول ان کے وہ سوشل میڈیا یا باقی چیزیں نہیں دیکھتے، تو میں نے ان کو خط لکھا ہے پرسوں اور 16 تاریخ کو، اور کل ان کو ریسیو ہو چکا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے اس میں نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور اسی طرح تینوں حلقوں میں، اسی طرح پورے پاکستان میں ہو چکا ہے. لہذا کل جو کیس لگا ہوا ہے، میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے توسط سے بھی، اور خود بھی جاؤں گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس میں سو موٹو نوٹس لیں. آج ہمیں 180 سے زائد سیٹیں PTI جیت چکی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو فوری طور پر نوٹس لے کے آپ اس پروسیس آف انلیگلٹیز اینڈ irregularities کو ختم کریں.
یہ ایک دن کا کام ہے. میں نے 3 دن کا کہا ہے ان کو, لیکن 1 دن کا کام ہے. سیشن جج اس کو سپورٹ دے دیں, اسسٹنٹ ایڈیشنل سیشن جج اور سینئر سول جج, ان کو کہیں جی فارم 45 چیک کر لیں, یہ جو اصلی ہیں, جو نقلی ہوگا اسی وقت اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں اصلی کے مطابق. اچھا پھر میرے والے فارم تو نہیں ہے نا, سب کے پاس ہیں اسلام آباد میں, آپ اصلی فارم کے مطابق گزٹ نوٹیفائی فارم 47 بنائیں, 48 بنائیں, گزٹ نوٹیفائی کر دیں, ان کو آپ دے دیں. جو غلط کر رہا ہے اس کے خلاف ایکشن لیں. پھر بھی کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں جی میرے ساتھ جاتی ہوئی آپ ٹریبونل میں چلے جائیں, مگر اس طرح کا فراڈ عوام کے ساتھ نہ پاکستانیاں قبول کریں گے, نہ کوئی دنیا قبول کرے گی. آج پوری انٹرنیشنل ورلڈ بول چکی ہے اور بول رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی زیادتی ہے. آج ذمہ داری چیف جسٹس آف پاکستان پہ ڈبل ٹرپل ہو چکی ہے, قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اگر اس عوامی انقلاب کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی تو میرا خیال ہے خونی انقلاب آئے گا, اور اس کا نقصان تمام ان شخصیات کو بھی ہوگا, ان اداروں کو بھی ہوگا, ان لوگوں کو بھی ہوگا. اور یہ جو ڈاکہ زنی کر کے سرے عام خوشیاں منا رہے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو شرم و حیا اور غیرت آپ نے ختم کر دی ہے. تمام پولنگ ایجنٹ سے آپ پوچھ لیں, آج میں ہو کر آئے ہوں اپنے حلقے کے, ہر گلی محلے ہر پولنگ اسٹیشن پہ الحمدللہ ہم جیتے ہیں. ان کے اپنے پولنگ ایجنٹس ہمیں مبارکباد دینے آتے ہیں, ان کے اپنے لوگ. مجھے بتائیں کس منہ سے آپ وہاں گزریں گے, کسی شادی پہ, کسی غمی پہ, کسی ایریا میں جہاں سے گزریں گے, پہلے لوگ اگر چور کا نعرہ لگاتے تھے اب ڈاکو کا نعرہ لگائیں گے. اس ڈاکہ زنی پہ اگر آپ خوش ہیں تو افسوس کی بات ہے, آپ پبلک کو, عوام کو, اپنے ویل وشر کو اور اپنے لوگوں کو آپ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ یعنی ڈاکہ زنی جائز ہے؟ آپ یعنی جو لیڈر ہوتا ہے اس کو پبلک فالو کرتی ہے, پبلک آپ کے بھی فالوور ہیں, ہمارے بھی فالوور ہیں, میجارٹی آج عمران خان کے فالوورز ہیں, لیکن آپ کے جو فالوورز ہیں ان کو آپ سکھا رہے ہو کہ چوری بھی جائز ہے, ان کو سکھا رہے ہو ڈکیتی بھی جائز ہے, ان کو آپ سکھا رہے ہو کہ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنا اور اس پہ دھمال ڈالنا وہ جائز ہے, ان کو سکھا رہے ہو کہ بغیرتی کے ساتھ زندگی گزارنا وہ جائز ہے. آپ ان کو سکھا رہے ہو کہ ہم اگر نسلیں تو آج ہے, اقتدار کل ختم ہو جائے گا, لیکن بغیرتی کے ساتھ حاصل کیے جانے والا اقتدار وہ قابل قبول بھی ہے, وہ جائز بھی ہے, اور آپ اپنی اگلی نسلوں کو, اپنے فالوورز کو اس غلط راستے پہ ڈال رہے ہو جو نہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے, نہ ملک کے لیے سوٹیبل ہے, نہ قوموں کے لیے سوٹیبل ہے. چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا کہ کاش کے لوگ سچ بولنا شروع کریں. میں ان سے کہتا ہوں کہ آج وقت ہے, وہ سچ اگر کسی نے بولنا ہے اس کو پروٹیکشن دیں, اس سچ بولنے والے کو بلائیں عدالت میں, اس سے ثبوت لیں, اور اس سچ کے بدلے میں اس کو عبرت کا نشان نہ بنائیں, اس کو اپریسیٹ کریں کہ کوئی تو سچ بولا, کوئی تو اٹھا. تو صرف وہ واحد تھوڑا ہے, پوری دنیا بول اٹھی ہے. آج سارے لوگ بول اٹھے ہیں, وہ ساری سیاسی جماعتیں جو اس فراڈ اور ڈکیتی کا حصہ نہیں ہے وہ سب بول رہے ہیں. تو کم سے کم سچ بولنے والوں کو اتنی اپریسیشن ہمیں قوم دے, ہمارے صحافی دیں, ہمارا ادارے دیں کہ یار کسی نے سچ بولا ہے تو ہمیں کم سے کم ان کو اپریسیشن دیں. اور اس کے ساتھ 1-2 چیزیں میں اور ایڈ کر دوں گا تاکہ پھر آپ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں. یہ جو مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کر کے الیکشنز کو متنازع بنانے کی سازش یہ لوگ کر رہے ہیں, اور جو کل بھی کیس لگا ہوا ہے, میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں, کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں باقی نہیں رہی. یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ الیکشن کی طرف جایا جائے اور پھر ہم وہ فراڈ شروع کریں جو الیکشن ڈے سے شروع ہوگا اور آگے جائے گا. حالانکہ یہ نظر بھی نہیں آئیں گے اگر دوبارہ الیکشن ہوا, یہ کسی جگہ جانے کے قابل نہیں رہیں گے. آپ کو یاد ہے یہ کیا کہتے تھے, ساری گل ہو گئی ہے, اور جنہاں نال گل ہو گئی ہے وہ خود منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. آج ہماری عوام سے گل ہو گئی ہے, ہماری بات عوام سے ہوئی ہوئی ہے, اور عوام اس لیے ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اور اس سے آگے میں ایک اور بات, مجھے پتہ چلا کہ شیر افضل مروت کے گھر رات کو چھاپا پڑا ہے. یہ بہت زیادتی ہے, میں شدید اس کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ اداروں کو, پولیس کو, جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو چاہیے کہ ان حرکتوں سے باز آئیں, اس لیے کہ ہمارا بنیادی جمہوری حق ہے ہم اپنے پرامن مظاہرے کریں, پروٹیسٹ کریں, ہم اپنے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں. خواہ کوئی بھی ہمارے پی ٹی آئی ورکر کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو ہم پرامن جدوجہد کرنے کا حق رکھتے ہیں, اور میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. اور آج عمر ایوب صاحب نے بتا دیا آپ کو, انشاءاللہ ہم وفاق اور پنجاب میں حکومت بنائیں گے, اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اور پشاور میں 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن کرانے کی کوشش کی گئی. ایک شخص باہر فائرنگ کرتا ہوا نظر آیا ان کے جلسے کے باہر, جس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ سب آپ کے سامنے ہے. قوم کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہاں کس طرح کی
سازشیں ہو رہی ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس انشاءاللہ جو کل کیس لگائے ہم ان کے پاس جائیں گے، اور میرا خط بھی میں ان کے پاس پیش کروں گا اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا فرض ہے کہ آج کی سچویشن میں آپ سو موٹو نوٹس لیں یا پٹیشن کی صورت اڈاپٹ کریں، اور اس پہ آپ قانون کے مطابق جوڈیشل انکوائری کریں، اور اس وقت تک صاف اور شفاف انکوائری مکمل ہونے تک چیف الیکشن کمشنر کو سائیڈ لائن کر دینا چاہیے، اور الیکشن کمیشن کے لوگوں کو جن کے خلاف کوئی ایویڈنس آ جائے، جیسے میرے کیس میں صریحاً اور واضحاً مس کنڈکٹ نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں الیکشن کمیشن کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا آپ کی یہ بنیادی ذمہ داری نہیں ہے کہ جب ایک طرف آپ سٹے دیتے ہو، دوسری طرف ریٹرننگ آفیسر سٹے دیتا ہے، اور پھر بھی آپ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے، تو یہ کیا آپ کے سٹاف کا مس کنڈکٹ ہے، یا آپ کا اپنے سٹاف پہ کنٹرول باقی نہیں رہا، یا آپ کو بھی ان چیزوں کا سارا احساس ختم ہو گیا ہے، تاکہ ان ساری چیزوں کا جب تک جوڈیشل انکوائری نہیں ہوتی تب تک چیف الیکشن کمشنر کا وہاں اپنی پوزیشن پہ بیٹھا رہنا، اور پھر بھی دیکھیں گے وہ مناسب نہیں ہے۔ مجھے دیکھیں 2 دن تھے، سیٹرڈے اینڈ سنڈے، ان 2 دنوں میں کیوں نہیں آپ نے پٹیشنیں سنی؟ کیوں نہیں الیکشن جو پٹیشنیں آپ کے پاس پینڈنگ ہیں، آپ کو تو دن اور رات کام کرنا چاہیے تھا، تو دن اور رات آپ کو باقی چیزیں تو نظر آتی ہیں، لیکن 2 چھٹیاں کر کے آپ بیٹھ گئے۔ لوگوں کا مینڈیٹ، کروڑوں لوگوں کا جو فیوچر ہے وہ ایٹ سٹیک ہوا ہے، اور آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ آخری بات دیکھیں، آج بھی وقت ہے، ملک آپ کا تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ دی اکانومسٹ نے بڑی ایک آرٹیکل چھاپا، آپ اگر سارے دوستوں کو پڑھیے گا، وہ کہتا ہے نہ اب ان کے پاس دوست باقی رہے ہیں، نہ ہی ان کے پاس پیسہ باقی رہے، اور ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن ان کی حرکتیں ایسی ہیں جو اسے پوری تفصیل دی ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں IMF آ رہا ہے مارچ میں، آج وقت ہے ملک کے لیے، میرے اور آپ کے ملک ہے، ہمارا محبت ہم کرتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، ادارے والے لوگ بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ذاتی انات، ذاتیات، اور صرف ایک شخص کی دشمنی میں، وہ ہے عمران خان، اس کی دشمنی میں آپ اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ آپ واپسی کے راستے آپ نے بند کر دیے ہیں۔ خدا کے لیے اس ملک کو سوچیں، 25 کروڑ عوام کا سوچیں، معاشی تباہی ہماری ہو چکی ہے، اور ملک بالکل ڈیفالٹ تک پہنچ چکا ہے، دوست آپ نے پہلے ختم کر دیے ہیں، اور آپس کی چپکلش، سیاسی عدم استحکام، اس کے ذریعے جو آئے گا الیکشن میں، جو ڈاکوں کو اگر آپ نے بٹھا دیا، ملک کے اوپر مسلط کر دیا، تو اس کا اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے، اور ڈیفالٹ اگر ہو گیا خدا نخواستہ، سول وار شروع ہو جائیں گی، اور وہ خانہ جنگی آگے لے جائے گی، ہمارے بچے کے مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ آج جس گھر میں ہم رہتے ہیں، اس گھر میں بجلی کے بل کی صورت میں ہم کرایہ دیتے ہیں پریکٹیکلی، تو یہ قابل برداشت نہیں ہے عام آدمی کے لیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سارے جو مقتدر لوگ ہیں، سارے ادارے ہیں، سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، اور عدلیہ ہے، ان کے سوچنے کا مقام ہے۔ عوام نے اگر کسی کو مینڈیٹ دیا ہے، کیونکہ سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہی ان مسائل سے ان کو نکال سکتی ہے، کیونکہ وہ سٹرانگ سخت پالیسیاں اپنائے گی، ان کے اوپر پبلک ایٹ لارج کا ٹرسٹ ہوگا، اوورسیز کا ٹرسٹ ہوگا، اور انٹرنیشنل انویسٹر کا ٹرسٹ ہوگا، تاکہ وہ آ کے اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں اور ملک کو آگے لے کے جائیں۔ ورنہ جو بے روزگاری، تباہی ہو چکی ہے، اس کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی آپ کی ایٹ رسک آ چکی ہے، وہ ایٹ رسک آنے کے بعد آپ کے لیے بہت مشکلات پیدا آنے والی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہفتہ 2 ہفتے بہت اہم ہے، اس لیے اس ہفتے میں سوچ لیں، جس کا حق ہے ان کو وہ ملنا چاہیے، تاکہ ملک آگے کی طرف چلے۔ شہین صاحب یہ بتا دیں کہ جس طرح کی صورتحال ہم نے دیکھی ہے، وہی جو ڈی سیز تھے جو آپ کے 16 MP او اور 3 MP او کے آرڈر جاری کرتے تھے، وہی اب DRO اور RO بنے ہوئے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی آپ لوگوں کو توقع ہے، جیسے آپ لوگ پریس کانفرنس کرنا کیا کرتے تھے اغوا ہونے کے بعد، اب وہی ڈی سیز جو سچ بول رہے ہیں، وہی کمشنر اغوا ہوئے ہیں، تو ان کو بازیاب کرانے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کوئی اقدامات کیے ہیں؟ کیونکہ وہ باہر آ کے تو ایسی ہی پریس کانفرنس کریں گے جیسے وہ 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتے تھے، PTI سے لا تلقی کرتے تھے اور کہتے تھے ہم بغیر پریشر کے پریس کانفرنس کریں۔ ایسی صورتحال کا سامنا ہے، ایماندار لوگوں کو بچانے کے لیے کب آپ لوگ آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں، میں اسی سلسلے میں آج یہ پروگرام، یہ پریس کانفرنس رکھی ہے۔ ہم انشاءاللہ چیف جسٹس صاحب کو بھی کہیں گے کہ آپ اس میں جوڈیشل انکوائری کریں، لوگوں کو تحفظ دیں، اس لیے کہ اگر کوئی بھی بندہ سچ بولتا ہے تو
تو اس کے سچ کو اہمیت دینی چاہیے اور ان کو تحفظ بھی فراہم ہونا چاہیے. یہ اسی کی ایک کنٹینیوٹی ہے جو کہ کل ہمارا مظاہرہ تھا, کل ہی یہ پریس آئی تھی ان کی اسٹیٹمنٹ. اس لیے آج میں نے پریس کانفرنس مینلی 2 پوائنٹس پہ رکھی ہے, کمشنر کی اسٹیٹمنٹ پہ اور میں نے جو خط چیف جسٹس کو لکھا ہے. یہ ذمہ داری اب عدلیہ کی ڈبل ٹرپل ہو چکی ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو یہ ذمہ داری کا احساس ہوگا اور ان کو اپنی ذمہ داریاں جو کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے وہ پوری کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں تو آپ نے کہہ دیا کہ ان کو اس سارے معاملے سے باہر رکھ کر انکوائری کرنی چاہیے. چیف جسٹس کے فیصلوں کے بعد بھی پی ٹی آئی پر یہ حالات آئے ہیں, تو کیا چیف جسٹس